بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں تمام اچھے ہوں گے، اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چلے ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، لیکن اس سے پہلے ایک کام ضرور کر لیجئے چھوٹا سا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بر صغیر کے ایک ایسے عالم دین کی جنہوں نے نہ صرف علم و عمل کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا بلکہ ملت اسلامیہ ہند کی قیادت میں بھی ایک سنہری باب رقم کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی۔ ناظرین کرام، مولانا ارشد مدنی صاحب کا تعلق علمی و روحانی خاندان سے ہے۔ آپ 1941 میں دارالعلوم دیوبند کے قریب ضلع سہارنپور اتر پردیش میں پیدا ہوا۔ آپ کے والد تھے شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو آزادی ہند کے عظیم مجاہد، مفسر قرآن اور محدث کبیر تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر حاصل کی۔ ناظرین کرام، میں آپ کے لیے پورا تعارف دینے والا ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ، اگر کچھ کمی رہ جائے تو بتانا ضرور۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور عربی ادب جیسے مضامین میں مہارت حاصل کی۔ سن 1383 ہجری مطابق 1964 عیسوی میں آپ نے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور 1982 میں دوبارہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہو گئے، یعنی کہ پہلے 1964 میں فارغ ہو گئے، اس کے بعد لگ بھگ 20 سال کسی دوسرے مدارس میں پڑھایا، اس کے بعد پھر دوبارہ دارالعلوم کا رخ کیا۔ آپ نے صحیح بخاری، جامع ترمذی اور دیگر اہم کتابیں پڑھائی۔ آپ کا شمار ان اساتذہ میں ہوتا ہے جنہوں نے ہزاروں طلباء کے قلوب میں علم و عمل کی شمع روشن کی۔ آپ نے جامع ترمذی اور مشکات شریف اور بہت سی کتابیں پڑھائیں۔ صحیح بخاری نہیں پڑھائی ہے، اس کی تھوڑی غلطی ہو چکی ہے، صحیح بخاری آپ نے شاید نہیں پڑھائی ہے۔ میں نے جو معلومات مجھے ملی ہیں اس میں نے یہی پڑھا اور یہی سنا ہے کہ آپ نے صحیح بخاری کی جو ذمہ داری تھی وہ کسی اور اساتذہ کو دے دی تھی، لیکن آپ نے جامع ترمذی ابھی فی الحال جو دورہ حدیث شریف میں پڑھا رہے ہیں حضرت، وہ جامع ترمذی کو پڑھا رہے ہیں اور مشکات شریف کے کتاب اللباس سے پڑھا رہے ہیں، تیسرے حصہ کو پڑھا رہے ہیں حضرت۔ اللہ حضرت کو برکت کریں۔ ناظرین کرام، چلیے آگے چلتے ہیں۔ مولانا صاحب صرف استاد نہیں بلکہ منتظم بھی ہیں۔ آپ کو دارالعلوم دیوبند کا ناظم تعلیم بھی بنایا گیا، جہاں آپ نے تعلیمی نظام میں اصلاح و نظم کا ایک نمایاں رقم کیا۔ بعد ازاں آپ کو جمعیت علماء ہند کی صدارت سونپی گئی اور تب سے آپ مسلسل اس عہدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں تعلیمی، رفاہی اور عدالتی امداد کے منصوبے شروع کیے۔ 1997 عیسوی میں آپ نے مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کیا، جس کے ذریعے ہزاروں غریب طلباء کو تعلیم، بیواؤں کو امداد اور بے روزگار نوجوانوں کو تربیت فراہم کی گئی۔ مولانا ارشد مدنی ہمیشہ تعلیم کو امت کی ترقی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، چاہے وہ دینی ہو یا عصری، دونوں کا حصول ضروری ہے۔ آپ کا پیغام ہمیشہ اتحاد، امن اور ہم آہنگی کا رہا ہے، چاہے وہ مدنی جلسے ہوں، چاہے وہ مذہبی جلسے ہوں یا قومی کانفرنس۔ آپ نے ہمیشہ محبت، رواداری اور علم کی دعوت دی ہے۔ بلا شبہ ہر بڑے قائد کی طرح مولانا صاحب کے بعض بیانات پر اختلاف بھی ہوا، مگر آپ نے ہمیشہ وضاحت کے ساتھ امت کو جوڑنے کی بات کی۔ آپ کا کہنا ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی تعلیم و مذہبی حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ آپ مختلف بین المذاہب کانفرنسز میں
شریک ہوئے اور ہمیشہ اسلام کے امن و عدل کا پیغام دیا۔ ناظرین کرام، مولانا ارشد مدنی کی پوری زندگی ایک سبق ہے، علم، عمل، قربانی اور قیادت کا مجموعہ۔ وہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک پیغام اور ایک روشنی ہیں جو نسلوں کو علم و کردار کی راہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا ارشد مدنی صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے اور ان کے علم و فیض سے امت کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلومات لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے اپنے تمام دوستوں کو۔